ایک روایت ایسی ہے، دیکھیے اس میں مسلک کا بھی فرق نہیں ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں، 50 وقت کی نمازیں. کہا فرزند ابراہیم، در یتیم آمنہ، مصطفیٰ، ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے. واپس جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز. تو واپس گئے حضرت، اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبروں سے، جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں. یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں. حضور گئے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 وقت کی کم کر دی. اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40. پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40. کا نہیں بھائی، یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، واپس جائیے. پھر واپس گئے، پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے 10 وقت کی کم کر دی، 30. پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ نے روکا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر روکا، پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے. پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں. ایک صلوات ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے؟ پہلی منزل میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ عالم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور وہ حکیم، اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے؟ وہ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا. تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر، دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر. یہ خاتم النبیین ہیں، یہ زیادہ عالم ہے یا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ. اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے. کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے. یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی. اب اسی وحی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر لینے دیجئے
تاکہ ذہن کے آفاق ذرا اور کھل جائیں. سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے. خدا کی عظمت کو پہچانے، نبی کی عظمت کو پہچانے. اگر میں کوئی پیغامبر آپ کے پاس بھیجوں براہ راست، تو آپ کو اس پیغامبر کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ پہچانے ہی گے نہیں کہ یہ پیغامبر ہے یا کوئی اور، تو پیغام محفوظ رہے گا، پیغام منتقل ہوگا، پیغام پہ یقین اور اعتماد پیدا ہوگا؟ نہیں. اب بعض بیویوں سے روایتیں ہیں، بعض لوگوں سے روایتیں ہیں کہ حضور پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں یا کوئی اور. یہ نبوت کا بیان ہے، یہ رسالت کی عظمت ہے. یہ مثلا غار حرا میں آئے، پیغام دے گئے، تو آپ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اپنی زوجہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا. کون تھا؟ فرشتہ تھا، جن تھا، شیطان تھا، کون تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پیغمبر خود پہلی منزل میں اگر شبہے میں مبتلا ہیں تو پھر پیغمبر پر ایمان لانے والے یقین کہاں سے لائیں گے؟ کیا کیا مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں. جب پہلی وحی نہیں، مان لیجیے پہلی بار جو وحی آئی تھی اس میں شک و شبہ ہو گیا، جب پہلی بار ایک بار ہو گیا تعلق قائم، اب دوبارہ تو پیغامبر کو پہچاننے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے، غار میں نہیں، غار حرا میں نہیں، مکے میں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف میں ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر وہ نظر آیا، پھر وہ نظر آیا، پتہ نہیں کون ہے، فرشتہ ہے یا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس وقت جناب خدیجہ فرماتی ہیں تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب. اور لوگ یہ پڑھتے ہیں اور مجمع سر دھنتا ہے. کس نے سحر کر دیا عقلوں پر تمہاری مسلمانوں؟ کس نے جادو کر دیا؟ یہ عظمت نبوت ہے، یہ عظمت وحی ہے، یہ عظمت رسالت ہے، یہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت ہے. بی بی خدیجہ فرما رہی ہے میرے قریب آ جاؤ. اللہ نے رسالت کس پر نازل کی تھی، خدیجہ پر یا مصطفیٰ پر؟ میرے قریب آ جاؤ، بتاؤ. اچھا میرے بالکل زانو پہ بیٹھ جاؤ، بتاؤ کہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے، اب بھی نظر آ رہا ہے. اچھا اپنا سر میرے سینے کے قریب یا میرے لباس کے اندر ایسے لے آؤ. اب بھی نظر آئے گا؟ اب نہیں نظر آ رہا. پھر یہ یقیناً جبرائیل ہے، یہ شیطان نہیں ہو سکتا. اگر شیطان ہوتا، جن ہوتا، تو یہ نعوذ باللہ اس میں حیا نہ ہوتی، غیرت نہ ہوتی، اب بھی رہتا. مگر تم اب میرے اتنے قریب ہو گئے ہو اور اس نے آنکھیں پھیر لی، چلا گیا، اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیا معیار ہے فرشتے کو پہچاننے کا؟ رسول نہیں پہچان رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں. خدیجہ مختلف طریقوں سے آزما کر بتا رہی ہیں محمد یہ جبرائیل ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا لٹریچر، یہ ہے روایتیں، یہ ہے حدیثیں. اس طرح آپ نے اپنے نبی کو پہچانا ہے. اور 1400 برس گزر گئے، 1500 برس گزر گئے. اگر نبی کی نبوت اور وحی کی حقیقت یہی ہے تو پھر مسلمان یقین میں کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ رسول خود
اللہ بھیجنے والا کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کس کو بھیجنے والا؟ جبرائیل کو. اور رسول پہچان نہیں پا رہے. کیا لٹریچر ہے, کیا صحیح کتابوں میں عمدہ حدیثیں لکھی ہوئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مسلمانوں عظمت رسالت کو پہچانو. مسلمانوں عظمت نبوت کو پہچانو. مسلمانوں ناموس وحی کو پہچانو اور ان ہستیوں سے تعارف حاصل کرو جو نور نبوت دیکھتے تھے, جو نور رسالت دیکھتے تھے, جو خوشبو نبوت سونگتے تھے, جو نکہت نبوت سونگتے تھے, جنہیں رسول نے اپنے اجزاء قرار دیا ہے, رسول نے جن سے منیت کا رشتہ قائم کیا ہے. علی سے فرمایا علی منی و انا من, حسن کے لیے فرمایا حسن و منی, حسین کے لیے فرمایا حسین و منی. اگر وحی کا وہی فلسفہ ہے تو یقین فرمائیے قیامت تک کوئی صحیح طور پر ذہین انسان, عقل مند انسان, دانش مند انسان, کوئی حکیم, کوئی فلسفی, کوئی عارف ایمان نہیں لا سکتا, یقین نہیں حاصل کر سکتا. لیکن اگر وحی کی حقیقت کو جاننا ہو, اسی لیے بس اب ایک گریز ہے, وقت گزر گیا, بہت سمیٹ کے بہت طاقت جمع کر کے آیا تھا اور جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج وہ رہ گئی باتیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ ابھی چند شبیں ہیں, گزارش کروں گا. یہ جملہ البتہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کس وقت تاریخ عالم میں حسین کا ظہور ہوا ہے. کس وقت جب تخت بیٹھنے والے باغی شام کی زبان سے وحی کا انکار ہو رہا تھا. کس چیز کا انکار ہو رہا تھا؟ وحی کا انکار, نبوت کا انکار, اصل نبوت کا انکار. لوگ یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں, لوگ یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بحث ہے کہ وہ مسلمان تھا تو اس پہ لعن جائز ہے یا نہیں. میں تو ہر اس شخص کے اسلام پر شبہے کی نگاہ ڈالتا ہوں جو یہ بحث کرے کہ یزید پر لعن جائز ہے یا نہیں. کوئی فقیہ, کوئی مجتہد یہ بحث کرے کہ یزید پر لعنت جائز ہے یا نہیں, سمجھ لیجئے یہ نہ فقیہ ہے, نہ مجتہد, نہ عارف. اس کا کسی بھی چیز سے تعلق ہو سکتا ہے مگر خدا سے تعلق نہیں ہے. کسی دربار سے ہو سکتا ہے, کسی سرکار سے ہو سکتا ہے, کسی مسلک سے ہو سکتا ہے, کسی گروہ سے ہو سکتا ہے, مگر خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یزید کی زبان پر کیا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا, ایک ڈھونگ رچا تھا. نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا, نہ کوئی ملک آیا تھا, نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ انکار ختم نبوت نہیں ہے, یہ انکار اصل نبوت ہے. آپ حضرات بعض ملکوں میں بیٹھ کر بحث ختم نبوت کی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اسلام کو زیر سوال لاتے ہیں جو ختم نبوت میں شبہ کرتے ہیں, اور جو اصل نبوت میں شبہ کرے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا دوہرا معیار ہے, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. اصل نبوت میں شبہ, انکار, شبہ نہیں انکار. لعبت بنو ہاشم, بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا, ڈھونگ رچا تھا. کس کی خاطر؟
ملک کی خاطر، اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر. دیکھیے یہ فکر بنیادی فکر ہے. یاد رکھیے آج تک بہت سے مسلمان اسلام کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تو بس اسلام خطرے میں. اسلام کی حکومت زمین پر قائم بعد میں کرو، اپنے دلوں پر پہلے قائم کرو. جو صالح اسلامی حکومتیں ہیں ان کی آبرو اپنی جگہ محفوظ. لیکن یہ جو ادھر ادھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو اسلحے کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے میری، لیکن ایک بات دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. ایک طرف اسلامی حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، عورتوں کو اسیر کیا جائے، بازاروں میں کنیز بنا کر بیچا جائے، اپنے ہی کلمہ گویوں کو ذبح کیا جائے، اور وہ کردار کہ جو خود ان کو بنانے والے ہیں وہ انہیں ڈس اون کریں. اور فرمایا آپ واقعی ایسے موڑ پہ گفتگو پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پھر ایسے مقامات پر لفظ ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈکشنری میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتے. بس اس سے زیادہ کیا عرض کر. بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے یہاں شرفا کے گھرانوں میں بولے نہیں جاتے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو تو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ میری زندگی کا واقعہ ہے، المیہ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے سامنے دشنام دے کر چلے گئے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا انہوں نے، کس سے پوچھتا. ایک بزرگ سے پوچھا بھائی اس لفظ کے کیا معنی ہے، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. بس میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ نازیبا لفظ ہے. جا کے ڈکشنری میں ڈھونڈتا رہا تو بحمداللہ مہذب اللغات میں وہ لفظ مل گیا. پروردگار بلندیاں عطا فرمائے جناب میرزا مہذب لکھنوی صاحب کو. یادگار کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں عرض کر رہا ہوں مجبوری ہوتی ہے ہم جیسوں کی. جو خود جنم دینے والا ہے وہ ڈس اون کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آ گیا. جو پیدا کرنے والا ہے وہ ڈس اون کر رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کیا عنوان ہے؟ اب داعش کو کیا کہیں گے؟ بہرحال ایک یہ روش ہے کہ ہم بس زبان شمشیر اور کوئی زبان